والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک لمبی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعہ وغیرہ کو بھی میں نے اسی آیت کی روشنی میں گفتگو کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 6 بڑے احسانات جو انسانیت پر ہیں، ان میں سے ایک احسان کے تناظر میں گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کیا تھا۔ دوسرا جو سب سے بڑا احسان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت پر ہے، اس تناظر میں آج مجھے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان پڑھوں میں انہی میں سے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور وہ ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول لوگوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے وہ سب لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ دوسرا احسان جو اللہ کریم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے انسانیت پر کیا، وہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میرے آقا نے وحدت انسانی کا تصور دیا ہے۔ انسان برادریوں میں بٹا ہوا تھا، کوئی اعلیٰ تھا، کوئی ادنا تھا، کوئی مستقل مزدور تھا، محکوم تھا، کوئی مستقل حاکم تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سارے انسانوں میں ہم سب سے زیادہ ہائی فائی لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کا کہنا کیا تھا، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہودی اور عیسائی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ قرآن شریف کا فرمان، اللہ فرماتا ہے۔ یہودی اور عیسائی کیا کہتے تھے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ہم ہی زیادہ اللہ کے محبت کرنے والے ہیں، ان سے اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ یہ تصور اتنا زیادہ قوم پر تھوپا گیا، ایک زمانے تک قوم کا مس یوز یہودیوں اور پادریوں نے، ان سب نے کیا۔ قوم کو دل کھول کر کے لوٹا ان لوگوں نے۔ لوگوں دل دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ جو رہبائے یہود ہیں، رہبائے نصارہ ہیں، وہ واقعی میں جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ بات ان کے دماغ میں گھر کر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ ان کے خلاف کوئی بات تسلیم نہیں کرتے تھے، اور یہی وہ بات تھی کہ ہمارے حضور جب تشریف لائے نا، تو یہودیوں اور عیسائیوں نے بالکل پرزور مخالفت اس لیے کی تھی کہ یہ محمد جلوہ گر ہو گئے ہیں تو اب ہماری چودھراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی دنیا کے نقشے پہ جہاں بھی چودھراہٹ ہوتی ہے، انہیں خطرہ تو رہتا ہے ایسے لوگوں سے کہ ان کی چودھراہٹ کی کرسی سرکنے نہ پائے۔ اس راہ میں اگر کوئی بھی رکاوٹ بنتا ہے اور ان کی چودھراہٹ کو ختم کرنے کا کوئی لائحہ عمل مرتب کرتا ہے، تو سارے جاگیردار لوگ، چودھراہٹ پر قائم رہنے والے لوگ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو حاکم بنا کر کے قوم پر تھوپے رہنا چاہتے ہیں، وہ مل کر کے اس سوچ کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہودی اور عیسائی کیا کہتا تھا؟
نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اور اسلام نے کیا کانسیپٹ دیا؟ قل هو اللہ احد، مصطفیٰ تم فرما دو اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی بیٹے ہیں نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ خود سے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، ماں سے اللہ جو بھی ہے سب کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ کانسیپٹ، یہ تصور، یہ عقیدہ، یہ مستحکم دعویٰ اسلام کے پیغمبر نے اس زمانے میں اور ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اپنی چودراہٹ اور جاگیرداری کے خبط میں مبتلا تھے۔ مصر کے فرعون جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ سورج دیوتا کے ہم اوتار ہیں۔ فرائر مصر جو گزرے ہیں نا، بہت سارے فرعون گزرے ہیں، بڑکا فرعون جو تھا اس کے علاوہ چھوٹے والے کئی فرعون گزرے ہیں۔ ان کا یہ مزاج تھا فرعونوں کا کہ ہم سورج کے اوتار ہیں، یہ جو سورج نکلا ہوا نا اس کے اوتار مانتے تھے، اور یہ عقیدہ اتنا راسخ ہو گیا تھا ان کی قوم میں کہ قوم نے مان لیا تھا یہ جو فرعون ہے یہ سورج کے اوتار ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی قوم کے لوگ انہیں سجدہ کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ جب کوئی فرعون مرتا تو مرنے سے پہلے ایک بڑھیا سا انڈر گراؤنڈ ایک مکان بناتا ہو، اور مکان بنانے کے بعد اس کے اندر کئی کمرے بنواتا انڈر گراؤنڈ، اپنے پسند کی 150 200 400 300 500 لڑکیوں کو اس میں زندہ رکھ دیتا اسی میں، اور خود کی ڈیڈ باڈی رکھنے کے لیے ایک باضابطہ بڑھیا سا چبوترا بنواتا، اور اپنی لاش کو اس زمانے میں صحیح ثابت رکھنے کے لیے جو ہے کچھ مسالے آتے تھے اس کا استعمال ہوتا تھا، تو اس میں وہ رکھ دیا تھا۔ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے کچھ کمرے بھر دیے جاتے تھے، کچھ کمروں میں لڑکیاں بھر دی جاتی تھی، کچھ کمروں میں کھانے پینے کا حساب دھر دیا جاتا تھا کہ اس اندر میں رہیں گے بادشاہ سلامت، یہ سورج کے اوتار تو اسی میں تناول فرماتے رہیں گے اور عیاشی کرتے رہیں گے۔ اس طرح سے جب بھی کوئی فرعون مرتا تھا تو اپنی موت سے پہلے قوم کے سینکڑوں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایران کے بادشاہوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری رگوں میں جو خون ہے نا یہ خدا کا خون ہے معاذ اللہ۔ کیسے کیسے گھٹیا ذہنیت کے لوگ تھے، کیسے کیسے پاگل لوگ تھے جنہوں نے قوموں کے دل دماغ میں اس طرح کی خرافاتی عقیدے بھر دیے تھے اور بٹھا دیے تھے کہ ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے نا یہ خدا کا خون ہے معاذ اللہ۔ اور یہ صرف بادشاہوں کا عقیدہ نہیں تھا بلکہ ایران کی عوام بھی یہی سمجھتی تھی۔ ان کی اور بادشاہوں کے خمیر میں مقدس آسمان کی کوئی چیز شامل ہے، یہ ان کی سوچ تھی پاگلوں کی۔ چین کے لوگ اپنے بادشاہوں کو آسمان کا بیٹا مانتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ آسمان کا بیٹا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آسمان نر ہے اور زمین مادہ ہے، دونوں کی شادی ہوئی ہے، ان سے جو بچے پیدا ہوئے ہمارے ملک کا بادشاہ اسی کو کہتے ہیں۔ جس چائنا، امریکہ اور یورپ ان جیسے پاگلوں کی نقل کرتا ہوا آج کے اس دور میں ہمارا مسلم طبقہ پگلا گیا ہے نا، یہ ان پاگلوں کی ہسٹری ہے۔ آسمان نر زمین مادہ دونوں کی شادی ہوئی تو اس سے ہم پیدا ہوئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ دونوں میاں بیوی ہیں اور ان دونوں کے ملاپ سے جو ہے دنیا بنی ہے اور ہم بنے۔ ہمارا بادشاہ اس جوڑے کا پہلا بیٹا ہے، آسمان و زمین کا جو پہلا بیٹا پیدا ہوا نا وہی کہتے تھے ہمارا بادشاہ، وہ پہلا بیٹا ان کا ہے آسمان زمین کا۔ عرب کے لوگ اپنے سوا پوری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، پوری دنیا گونگی ہے، ان کو بولنا نہیں آتا ہے، حالانکہ سب بولتے ہیں، مگر اپنی زبان پر انہیں اتنا تفوق، اتنا غرور، اتنا فخر حاصل تھا، وہ کہتے تھے کہ دنیا گونگی ہے، ہمارے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سوچ عربیوں کی تھی۔ ممتاز قبیلہ جو قریش کا تھا اپنے آپ کو عام عربوں سے اعلیٰ سمجھتا تھا۔ یہ وہ ناموافق حالات تھے جس میں انسانیت کڑ رہی تھی، دم توڑ رہی تھی۔ ایسے پرفتن ماحول میں یہ پیغام دینا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ میسج دینا کتنا مشکل کام تھا،
جہاں ایسے ایسے پگلائے ہوئے لوگ موجود ہوں اور وہ کسی کا تفوق برداشت نہ کرتے ہو اور اپنے آپ کو اس طرح کہتے ہو، تو ایسے ماحول میں یہ بتانا کہ سارے انسان برابر ہیں اپنی جان کا دشمن بنا لینے کی مترادف تھا۔ یہ نبی نے اللہ کا پیغام سنا ہے، لوگو سنو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہارے گروہ بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ذات پات برادری کی بنیاد پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ یہ میسج اسلام کے پیغمبر نے سب سے پہلے عطا فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا چھوٹا ہونا اسلام نے اس کا معیار دیا ہے، تم میں کا جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہو وہی بڑا ہے۔ اب وہ چاہے فٹ پاتھ پر سونے والا فقیر ہو یا اپنے بنگلے میں اور قلعے میں سونے والا بادشاہ ہو، اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو وہی سب سے بڑا ہے۔ اسلام نے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر بڑا پن کا ہونا بتایا ہے۔ پیسے، دولت، طاقت، قوت، بادشاہت، جاہ و عظمت یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، اس لیے اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بھروسے کے لائق ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں۔ ہاں، اللہ کا تقوی دل میں پایا جاتا ہے نا تو وہ بڑا ہوتا ہے۔ محسن انسانیت نے یہ پیغام عطا فرمایا۔ وہ عظیم سورت جس سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، سورت الفاتحہ، پہلی آیت مبارکہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پالتا ہے۔ ہم کس کو کیا پالیں گے یار، ہم خود پلنے والے بھکاری ہیں انسان، کس کو کوئی پالے گا؟ اللہ کہتا میں پالتا ہوں، تم سب بھکاری ہو، تم سب بھکاری، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کوئی نہیں پالتا کسی کو، ماں بھی پالتی ہے بچے کو، حکم خدا کا ہوتا ہے تو ماں پالتی ہے۔ باپ بھی بچوں کی پرورش کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، حکم رب کا ہوتا ہے تو پرورش کرتا ہے، ایسے تھوڑی کوئی کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے سورۃ الفاتحہ شریف کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا ہی پیغام قرآن کا، جیسے آپ کھولیں گے نا پڑھنے کے لیے قرآن تو بسم اللہ شریف کے بعد پہلی آیت آپ کو یہی پڑھنی، الحمدللہ رب العالمین، تاکہ کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا اگر پل رہا ہو کہ نہیں ہم پالتے ہیں، اتنے مضبوط مزدور کو ہم پالتے ہیں، اتنے غریب کو ہم پالتے ہیں، اتنی فیملی کو ہم پالتے ہیں، اللہ نے کہا کیڑے نکال دو دماغ سے، تم کیا پالو گے، پالنے کی ذات رب کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو ساری کائنات کو پالتا ہے، 18,000 عالم کو پالتا ہے۔ کماتا صرف انسان ہے، دوسری کوئی مخلوق نہیں کماتی ہے۔ کیا یہ مخلوقات بھوکی رہتی؟ ہاتھی، گھوڑے، کتے، بلی، کیڑے مکوڑے، تیتر، بٹیر، مرغا، چاند، چکور، جتنے مخلوق چھوٹے موٹے بڑے سارے، آگ میں رہنے والے، پیٹ میں رہنے والے، ماں کے پیٹ میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے، دریاؤں میں رہنے والے، جو مخلوقات اللہ نے 18,000 پیدا کیے نا عالم میں، کوئی نہیں کماتا ہے، صرف انسان کماتا ہے۔ تو جو کوئی یہ دماغ میں بھوت سوار کے رکھتا، اگر ہم بہت بے ایمانی کر کے کمائیں گے نہیں، بڑا محنت کر رہے ہیں، کیسے فیملی کو ہم پالیں گے، کیسے مینج کریں گے، اللہ نے بتا دیا ہے تم ہی صرف کماتے ہو، جو نہیں کماتے ہیں نا ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں، ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور کیسے کھلاتے ہیں تم تو جانتے بھی، تمہارے بچے کو بھوک کب لگتی ہے، میں رب ہونے کی حیثیت سے جانتا ہوں کس کو کب بھوک لگتی ہے، کتنی لگتی ہے، کہاں پہ ہے وہ، کتنا کھلانا ہے اسے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ اسلام کے پیغمبر نے دنیا کے لوگوں کو کانسیپٹ دیا ہے، اور رب نے فرمایا میرے بندو احسان مانو، ہم ساری کائنات کو پالتے ہیں، ساری کائنات کے پروردگار ہم ہیں، چینی، رومی، ہندی، سندھی، مراٹھی، گجراتی، بنگالی، سنگالی، پاکستانی، عربی، اجمی، افریقی، یمنی، عراقی، ایرانی، جتنے نا سب کو اللہ پالتا ہے۔ اور پھر اس نے وارننگ دی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
اے لوگو تم سب کے سب بھکاری ہو اللہ کی دہلیز کے، تاکہ کسی دولت مند کے دماغ میں یہ بھوت نہ سوار ہو میں ہوں اور میرا مال ہے، میری دولت ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سب کے سب بھکاری ہو اللہ کی چوکھٹ۔ تو کیا بھکاریوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی اوقات سے باہر آ جائیں؟ کیا بھکاریوں کو یہ زیب دیتا ہے جس رب کے بھکاری بندوں کو اللہ نے شادی بیاہ کا موقع عطا فرمایا تو یہ ناچتا جب یہ ہے، گانا گاتا ہے اور طوائف کو نچواتا ہے، اپنی اوقات سے باہر چلا جاتا ہے، اس پہ سود بیعت پہ قرض لا کے کھاتا اور کھلاتا ہے اور اپنے تھوپڑے کو درشاتا ہے؟ مجھے بتائیے کیا اسے زیب دیتا انسان کو؟ وہ سما میلن کب ہے بھائی؟ سمیلن 4 تاریخ۔ ابھی ریکویسٹ نامہ آیا ہے، آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ سے اپیل کرتے ہیں باجا مت بجائیے گا، ڈھول۔ بیٹے تم خود ہی بیٹھ کر کے باجا بجواتے ہو اور ناچ دیکھتے ہو تو کس کو منع کرتے ہو؟ تم کس کو منع کرتے ہو؟ میاں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ جو خود آدمی درندہ صفت بن جائے نا، اس شخص کو کوئی رائٹ نہیں ہے قوم کے بیچ میں آدیش سنانے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں، پھر دیکھیے میدان عرفات میں آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ جبل رحمت پر اسلام کے پیغمبر نے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کے بیچ میں جانتے ہو کیا اعلان فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُم مِّنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حج نہیں کیا تھا، پھر آپ کا وصال پرملال ہو گیا تھا، یہ آخری خطبہ تھا حضور نے دیا تھا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہی ہے، تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، مٹی سے۔ تمہارے ابا کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مٹی سے۔ او مٹی کے بنائے گئے پتلو تم کیوں پگلاتے ہو؟ تمہاری عقلوں پہ یہ شیطنت کیوں سوار ہوتی ہے؟ تم سب مٹی کے بنے، اس لیے تمہارے باپ کو تمہارے رب نے مٹی سے پیدا کیا۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ کے نزدیک معظم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کسی عربی کو کسی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا دار و بدار تقوی پر، پرہیزگاری پر، خدا سے ڈرنے پر ہے۔ اگر آپ خدا سے نہیں ڈریں گے، کیڑے مکوڑے، ہاتھی گھوڑے، کتے بلی، سانپ کھڑکھجورا، بچھو، کاکروچ سب سے ڈریں گے، اپنے سائے سے بھی ڈریں گے۔ شاید آج ہمارے یہی حالات ہیں، ہم نے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا تو ہم سب سے ڈرنے لگ گئے۔ ایک دور تھا مسلمان صرف رب سے ڈرتا تھا، دنیا مسلمان سے ڈرتی تھی۔ جس زمین پر گئے انہوں نے قلت و کثرت کا کوئی اعتبار نہ کیا۔ اللہ کا فرمان ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بارہا ایسا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو دھول چٹا کر رکھ دیا ہے، چند لوگوں نے ہزاروں اور لاکھوں کے شکلیں بگاڑ کر رکھ دی ہیں۔ 8,000 5,000 6,000 مسلمانوں کی تعداد ہوتی تھی اور دوسرے ملک میں گھس جاتے تھے، قبضہ بھی کر لیتے تھے اور انصاف کا ترازو قائم کر کے پھر آگے روانہ ہو۔ ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا تو ہم نے کائنات سے ڈرنا شروع کر دیا ہے۔ کس سے ہم ڈرتے ہیں، کب ڈرتے ہیں، کہاں ڈرتے ہیں؟ اکیلے میں، تنہائی میں سوچ لینا کہ رب سے ڈرنا چھوڑ دینے کی بنیاد پر ہم کہاں ذلیل ہو رہے ہیں، کہاں رسوا ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ذرا ایمان تو دمدار بناؤ نہیں یار۔ جو کھائے گا وہ بھی مرے گا، جو بھوکا رہے گا وہ بھی مرے گا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا کہ کھانے والا نہیں مرتا ہے تو کھاؤ، خوب کھاؤ، توند پھاڑ کے کھاؤ، کیا دقت آتی ہے یار؟ جب موت سے بچنا ہے کہ جو زیادہ کھائے گا وہ نہیں مرے گا تو خوب کھائیے آپ۔ لیکن کوئی ایک بھی اگزامپل مجھے دے دیجئے کہ زیادہ کھانے والا نہیں مرتا ہے، یا روزانہ وہ
चांदी के वर्क में लपेट करके बढ़िया बढ़िया सामान, काजू कतली, जी मुर्ग मुसल्लम और मुर्ग का शोरबा, उसका पराठा बनाया हुआ, और जितने भी बढ़िया किस्म के सामान है ना, हेल्थी बनने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, वो सब खाते रहिए। क्या मौत से बच जाएंगे आप? अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े बादशाह जो मरे हैं ना, जिनकी बॉडियां खत्म हो गई यार, जिनकी ममलकतें चली गई, जिनकी हुकूमतें चली गई, वो बादशाह जिसे सिकंदर कहते हैं ना, 35 साल 37 साल तक उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत कर ली थी, पूरी दुनिया का बादशाह था, वो मौत के पंजे से नहीं बच सका यार। हमारी तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है? हमारी औकात क्या है? बाबर ने तौबा क्यों की थी पता है आपको? बड़ा शराबी था वो, बहुत बड़ा शराबी था, धुत रहता था हरदम शराब में। एक जंग के मौके पे किला फतेह नहीं हो रहा था, बड़ी जाफशानी करने के बाद सर का पसीना पैर तक पहुंच रहा था। उम्मीद ये बंध चली थी कि बादशाह को शिकस्ते फाश हो जाएगी। बादशाह ने दिल दिल में अपने रब की तरफ रुजू किया और सच्चे दिल से तौबा करी, अल्लाह अगर आज तूने मेरी इज्जत बचा ली और हमको शिकस्त दो चार ना होना पड़ा, कामयाब हुए, ए रब तेरा ये बंदा इखलास से वादा करता है आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। पता है जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ रुजू करता है ना, रहमते परवरदिगार बड़े बड़े ही तेज रफ्तारी के साथ बढ़ करके उसका इस्तेमाल करती है। अल्लाह ने फतेह दे दी उस जंग में, उसके बाद से उसने शराब पीना बंद कर दिया। हमारे यहाँ क्या हाल है अभी? शाम को पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। हरदम तौबा करेंगे, हरदम माफी मांगेंगे, हरदम जुर्म करेंगे, फिर गुनाह करेंगे, फिर तौबा करेंगे, फिर गुनाह करेंगे, ये हमारी करनी। और फिर इस पर हम ये अल्लाह की रहमत की तरफ मुल्तफी, तो अल्लाह तेरी रहमत हमसे क्यों रूठ गई, या अल्लाह मुसलमान जलील क्यों हो रहा है। जब मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है बंदे पहले अपना नाम है आमाल देख। आपके इस ऐलान ने उन लोगों का रद्द कर दिया जो अपने आप को खुदा के लाडले बेटे कहते, जो अपनी रिश्तेदारी चांद और सूरज से जोड़े बैठे, जो नसब की बुनियाद पर माबूद बने बैठे थे। उनकी भी तरदीद कर दी जिन बदअमलों ने इंसानी सयादत व क़यादत पर कब्जा जमा रखा था। उनका भी रद्द किया जो ये नजरिया रखते थे कि बादशाह का बेटा भी बादशाह ही होता है। ये तो जरूर है, आकिबत गुर्ग ज़ादा गुर्ग शवद। बुलबुल शिराज फरमाते हैं, आकिबत गुर्ग ज़ादा गुर्ग शवद, गर्चे मर्दुम रा बुजुर्ग शवद। भेड़िया का बच्चा भेड़िया ही होता है, भले ही वो इंसानों के बीच में बड़ा हो जाए, होगा तो भेड़िया ही ना, मगर बादशाह का बच्चा बादशाह नहीं होता है। जी ये समझने की जरूरत है। आपने अपनी बेटी फातिमा का मुखातब करके फरमाया था ना, हालांकि फातिमा वो है जो जन्नत की मालिका है, जिनका स्पेशली मकाम बताया गया जब सैयदा फातिमा ज़हरा जन्नत में हश्र के मैदान से निकल करके पुलसरात पार करने की तरफ चलेंगी जन्नत में दाखिल होने के लिए, तो रफ्तार क्या होगी? बिजली जैसी चमकती है। 70,000 हुराने बहिश्ती के झुरमुट में ऐसे गुजर जाएंगी जैसे बिजली चमकती है। और ये मनादी निदा करेगा, अहले महशर नजरें झुका लो, फातिमा ज़हरा पुलसरात से गुजरने वाली है। उस पैगंबर ने क्या फरमाया, बेटी फातिमा ये मत सोचना तेरा बाप पैगंबर है, फातिमा ये मत ख्याल करना तेरा बाप अल्लाह का नबी और रसूल है, अमल कर बेटी अमल। हालांकि ये मैसेज उम्मत के लिए था, खिताब फातिमा को किया गया था ताकि कौम के लोगों को यह पता चल जाए जब मुस्तफा की शहजादी जन्नती बाप और जन्नत के मालिक बाप की जन्नती बेटी, जन्नत की मालिका बेटी, जब उसे पैगंबर ये आदेश दे रहे हैं कि अमल कर बेटी अमल, तो फिर दुनिया के सारे पीर, मौलाना, हजरत, हुजूर, किबला, काबा सबको पता चल जाना चाहिए कि किसी के चक्कर में मत बैठे रहो कि वो हमको लेके जन्नत में चले जाएं। ठीक कर लो ठीक अपने किरदार और अमल ठीक कर लो।
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن، مطلب یہ کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہی نہیں ہوتا، اور اسلام بھی بتاتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے رب فرش سے اٹھاتا ہے اور عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ 53 سال کی عمر میں حضور نے ہجرت فرمائی تھی، مکہ سے مدینہ گئے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد جب 12,000 کا لشکر لے کر کے پیغمبر مکے میں داخل ہوئے نا، وہ لوگ جنہوں نے حضور کو مکہ سے جانے کے لیے مجبور کیا تھا، حالانکہ مختار پیغمبر تھے، مختار تھے، وہ چاہتے تو کس کے باپ کی ہمت تھی کہ مکہ سے حضور جاتے، لیکن اس میں بھی سرکار کی کوئی حکمت تھی۔ ہمارے نبی 12,000 کا لشکر لے کے آئے اس سرزمین پر جہاں کا ذرہ ذرہ نبی کا اور صحابہ کا دشمن، وہ دبے کچلے لوگ ساتھ میں تھے جو امیہ کے ہاتھ کتنی مار کھا چکے تھے بلال، غریب، نادار، مفلس، ناتواں، کمزور، غلام، مفلوق الحال، یہ لشکر لے کے مصطفیٰ آئے تھے مکے میں۔ جنہوں نے مکے سے نکالا تھا مسلمانوں کو نا، وہی نکلے ہوئے مسلمان جب پلٹ کے آئے تو ڈر کے مارے ان لوگوں نے اپنے اپنے کمرے بند کر لیے، دروازے بند کر لیے، چھپ گئے اپنے اپنے مکانوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کوٹے جائیں قاعدے سے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ ایسا بدلہ لیا جاتا نا، چن چن گئے، ایسی دھنائی کی جاتی نا بیٹوں کی، مگر حضور نے ایسا نہیں، سب کو کھڑا کر دیا حرم میں، کھڑے ہو جاؤ سب۔ جنہوں نے جرم کیے تھے نا حضور کے ساتھ، مجھے کنکر پھینک مارا تھا، پتھر مارا تھا، لہو لہان کیا تھا، کوڑے کرکٹ پھینکے تھے، دھکے دیے تھے، گلا گھونٹا تھا، اونٹ کی اوجری لا کے پشتے ناک پہ ڈال دی تھی، جنہوں نے بلال کو رسی میں باندھ باندھ کے گھسیٹا تھا، جنہوں نے خنجر مار کے صحابہ کو شہید کیا تھا، جنہوں نے کنیزوں کو تباہ و برباد کیا تھا، وہ سارے لوگ مجرم کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ ایسے ماحول میں میرے پیغمبر نے ایک اعلان فرمایا، لوگو تم بتاؤ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب کی ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی، ان کو یقین تھا کہ آج تو چن چن کے بدلہ لیا جائے، اتنا مارا جائے گا کہ پورا مکہ خون سے لال لال ہو جائے گا۔ تو ڈرتے ڈرتے کسی نے کہا، اخن کریم وابن اخن کریم، مصطفیٰ محمد تم تو کریم ہو، سخی ہو، کرم والے باپ کے بیٹے ہو۔ ہمارے نبی نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ جاؤ، محمد نے آج تم سب کو آزاد کر دیا ہے، تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سے بدلہ نہیں لیا جائے۔ آنکھیں تھی کہ ساون بھادو بن گئی، وہ دشمن رو رو کے کلمہ پڑھ رہے تھے جنہوں نے جینا دشوار کر دیا تھا۔ شاعر نے کہا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، یار کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اس دن ہمارے حضور نے کیا کیا تھا؟ مکے کی چھت پر جب نماز کا وقت آیا نا کہ اذان آج دی جائے گی تو کعبہ کی چھت سے اذان دی جائے گی، یہ موقع تھا اس ماحول میں جہاں چودھراہٹ قائم تھی، جہاں اونچ اور نیچ کا ایک باضابطہ طور پر کانسیپٹ تھا، غلام اور آقا کا تصور تھا، اہل ثروت اور اہل غربت کے بیچ میں خندق تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کسی شریف عزت دار بڑے خاندان کے آدمی کو کعبہ کی چھت پہ چڑھایا جاتا، حضرت ابو بکر کو چڑھا دیتے اذان دینے کے لیے، حضرت عمر کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، عشرہ مبشرہ میں سے کسی اور کو چڑھا دیتے۔ نبی نے ایسا نہیں کیا، فرمایا بلال تو چڑھ جا چھت پہ کعبہ کے، تاکہ ان کو پتا چل جائے محمد کی غلامی کا پٹا ڈال لینے کے بعد کوئی ادنا اور اعلیٰ نہیں رہتا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہتا ہے۔ بلال کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے اذان دینے کی، عرض کیا آقا نیچے سے اذان دیتے تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے تھے، اب تو کعبہ کی چھت پہ آ گئے، اب کیا کروں، کدھر منہ کروں؟ میرے نبی نے کہا بلال ادھر کر لے جدھر میں کھڑا ہوں۔ بلال نے حضور کی طرف رخ کیا اور اذان دینی شروع کی۔ اذان کو اذان کا وقار کس نے دیا؟ آمینہ کے لال نے دیا۔ کعبہ کی عظمت کس نے بحال کی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے بحال کی ہے۔ جبھی بریلی کا قلندر امام عشق و محبت فرماتا ہے، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا،
काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये ऊंच नीच की दीवार मुस्तफा ने गिराई। आज कोई छोटा मोटा काम कर लेता है ना, अरे इतने हार पहनाए जाते हैं बेटे को, वो हार से झुक जाए कमर उसकी। कुछ तो बेटे ऐसे कुछ करते ही नहीं, झूठे उनको हार पहनाया जाता है। हम भी देखते रहते हैं ना व्हाट्सएप की दुनिया को और वगैरह वगैरह को, ऐसे पगलाए दिन भर रात भर उनका यही एक काम है, यहां पहन रहे हैं वहां पहन रहे हैं, वहां पहन रहे हैं, करना धरना कुछ नहीं बेटों को। जहां मकराना कल पड़ा हुआ तो वहीं आज भी पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, कुछ प्रोग्रेस कुछ हुआ है। व्यापार मंडल का इलेक्शन हुआ, अब इनसे कह दो कुछ काम भी तो करोगे मियां जी, या सिर्फ हार फूल माला ही पहनते रहोगे। 2-3 साल तो हार फूल पहनने में गुजर जाते हैं, फिर नए इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये हमारी बहुत ही माइनस सोच है। अभी भी गोटियां बिठाई जा रही हैं, ये लगन शाह का है, ये इसका इलेक्शन है, ये अंजुमन का है, तो गोटियां जब तक सेट ना होंगी तब तक मामला बैठेगा नहीं मामला। हाँ, जब सेट हो जाएगी तब ऐलान होगा। अब जो है ये फला तारीख डिक्लेयर की गई है इलेक्शन के लिए। गलत कह रहा हूं? गोटियां पहले से, यही वजह है कि ये गांव धंसता ही जा रहा है। हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक होइए, रब के दरबार में पहुंचे तो सभी एक होइए। आपके ऐलान का खुलासा ये है, ए लोगो रब वाहिद वल अब वाहिद, लोगो तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारा अल्लाह भी एक है। हाँ, तो फिर ये तफरीक कैसी है? ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सेठ साहब है, ये बेचारा गरीब आदमी है, ये भामाशाह है, भामाशाह। बड़ा शौक चल रहा था, लोगों को बड़े खुश होते हैं, इनको भामाशाह कहा जाता है। हाँ, शक्लें देखिए तो मुस्कुराहट से मोछे पिघल जाती हैं जब उनको भामाशाह लिखा और कहा जाता है। वाह, क्या बात है। हमारे नबी ने जो ऐलान किया था, रंगो नस्ल के फर्क के बावजूद तमामी सहाबा को भाई भाई बना दिया। जानते हैं आप, सलमान फारसी फारस के रहने वाले, बिलाल हबशा के रहने वाले, सुहैब रूम के रहने वाले थे, अब्दास नैनमा के रहने वाले थे, अबू जर गिफार के रहने वाले थे, तुफैल दौस के रहने वाले, सुफियान उमवी थे, अदी बिन हातिम ताई के थे, जमाद इज़्दी थे, सुराका जैसमी थे। समझ रहे हैं? जो भी थे मगर सब इन्नमल मुमिनून इख्वा, सब भाई भाई थे। हमारे यहाँ ये कलाड़ है, ये भिश्ती है, ये मोची है, ये कौन है? ये कुरैशी है, ये खिलजी है या बल्खी है, ये आरी है या तेरी है, ये सिलावट है, ये मिलावट है। वाह, क्या तफरीक बनाई हमने। अल्लाह का है तुम्हारा बाप, अल्लाह का नबी फरमाए तुम्हारा बाप भी एक है, तुम्हारा अल्लाह भी एक है। नहीं, हम तो अलग थलग है। ये सब भाई भाई थे। तफसीर की पढ़ी ना, देखने के बाद खुद बखुद समझ आ जाती है। खुद भूखर रह करके दूसरों को खाना खिलाते थे, प्यासे रहते थे, दूसरों को पानी पिलाते थे, एक ही फर्श पर बैठ जाते थे। उनका नबी, हमारा नबी भी सहाबा के झुरमुट में ऐसे फर्श पे बैठता था। नया आने वाला पूछता था कि तुम में मोहम्मद मुस्तफा कौन है, तब बताया जाता था कि ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और हमारे यहाँ सोफा लगा हुआ है, यहाँ तो सेठ बैठेंगे, भोमाशाह बैठेंगे, और वहां छुटकी वाली कुर्सी पर जो है वो दूसरा बैठेगा, कमजोर आदमी बैठेगा। चाय वाय लाने के लिए, अरे चलो चाय लेके आ, फलाना खाना लेके आ। ये धौंस भी जो सुनाई जाती है आने वालों को दर्शाने के लिए कि इतने लोग हमारे आर्डर की पालना करते हैं, तुम तुम्हारे रब के हुक्म की कितनी पालना करते, बताओ तो सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत अबू हुरैरा का नाम सुना है ना? एक दिन बड़ी भूख लगी थी, गरीब थे ना, तो एक रास्ते पे खड़े हो गए, हजरत अबू बकर गुजरे, इन्होंने कुछ ऐसी बात पूछी जिसका मतलब ये था कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, ऐसा कुछ मसला पूछा था उन्होंने। हजरत अबू बकर ने मसला बताया, चले गए। हजरत उमर गुजरे, उनसे भी पूछा, उन्होंने भी मसला बताया, वो भी चले गए। फिर सरकार जलवागर तशरीफ ले जा रहे थे, हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर से पूछा, वही तो हुजूर तो अंदर की भी देखते थे ना, मसला भी सरकार ने बताया। कहा अबू हुरैरा पीछे पीछे आ जाओ मेरे, ले गए बुला के। घर में पूछा कुछ है? कहा हाँ, एक प्याला दूध है, खा लिया बाहर।
باہر بھجوا دیا گیا پیالہ دودھ کا. حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے, دل میں سوچ رہے تھے کہ حضور جلدی سے فرما دیں مجھے, ابو ہریرہ جلدی سے پی لے پیالہ. لیکن حضور نے کیا کہا, جاؤ صفہ کے چبوترے پہ جتنے صحابی بیٹھے سب کو بلا لاؤ. اب وہ دل میں جو ہے اچھل پچل, یا اللہ ایک پیالہ دودھ ہے, یا اللہ ایک ہی پیالہ ہے, یا اللہ 70 اور آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا یا اللہ. یہ سوچتے جا رہے تھے. گئے 70 کو بلا کے لے کے آئے. اب یہ دل میں تھا کہ حضور سب سے پہلے مجھے کو کہنے ابو ہریرہ تو پی لے. تو حضور نے کیا کہا, ابو ہریرہ سب کو پلاؤ. اب یہ بار بار یا اللہ 70, یا اللہ ایک ہی پیالہ دودھ, یا اللہ یہ 70. پلاتے رہے سب, یہاں تک پیا, یہاں تک ایک پیالے. جب سب پی گئے نا, اور ابو ہریرہ بار بار اس پہ دیکھتے تھے کم تو نہیں ہوا ہے. آخر میں جب بچ گیا نا, نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. پیا, پیٹ بھر گیا, کم نہیں ہوا پیالہ. کہا ابو ہریرہ اور پیو. کہا یا رسول اللہ پیٹ میں گنجائش نہیں. کہا پیو. انہوں نے پھر پیا, پھر رکھ دیا. ابو ہریرہ کہا حضور بھر گیا. کہا اور پیو, تم نے پینا ہے. انہوں نے پھر اور پی. کہا یا رسول اللہ جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اب تو ایک بھوت کی گنجائش نہیں ہے. ایک ہی پیالے میں سے دودھ منہ لگا کے سب نے پیا. اسے کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ, مسلمان کا بھائی ہے. یہاں جھوٹا اوٹا کچھ نہیں ہوتا ہے. سور المؤمن شفا, مصطفیٰ فرماتے مومن کے جھوٹا میں شفا پائی جاتی ہے. اس بات کی منظر کشی بریلی کے قلندر نے کی. کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. آخری بات, ایک اور صحابی بہت بھوکے تھے, حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کی حضور بہت بھوکا ہوں. سرکار نے اپنے گھر میں پوچھا لوگوں سے کچھ ہے گھر میں. ہر گھر سے جواب ملا بس اللہ کا نام ہے. وہ آنے والا صحابی بھی دل میں سوچنے لگا کہاں میں نے آ کر کے سوال کر دیا ہے, حضور گھر میں خود ہی نہیں ہے تو اب کیا ہوگا, میری بھوک کا کیا ہوگا, یہ دل میں سوچ رہے. تو نبی نے اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس ہمارے مہمان کو اپنے گھر لے جائے. ایک صاحب نے کہا حضور میں لے جاتا ہوں اپنے گھر. وہ لے گئے, باہر بٹھا دیا, گھر میں گئے. کہا بیگم کچھ کھانے کے لیے ہے. کہاں کھانا صرف ایک آدمی کا ہے اور بچے بھی بھوکے ہیں, آپ نے بھی کھانا, ہمیں بھی کھانا ہے. فرماتے بیگم بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو بھوکے ہی, آج حضور کے مہمان کو کھانا کھلانا. ان کو ایسی سلا. کہا پھر بھی تو بات نہیں بنے گی, میں تو نہیں بیٹھی, مہمان آئے گا تو ہمیں پردے میں رہنا ہے. لیکن مکہ مدینہ کا دستور یہ ہے کہ میزبان کو بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا ہے. تو ایک آدمی کا کھانا ہے اور تم بھی کھانے بیٹھ جاؤ گے تو نہ اس کا پیٹ بھرے گا نہ تمہارا بھرے گا. کہا اچھا ہاں یہ بات تو ہے. کہا کیا جائے, سوچتے رہے. کہا بیگم نے کہا ایک تدبیر مجھے سوجی. کہا کیا تدبیر سوجی. کہا جب دسترخوان پہ کھانا لگ جائے چراغ سائیڈ میں رکھا رہے گا اور ہم جو ہے چراغ کی بتی سدھارنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیں گے, اندھیرا ہو جائے گا اور اسی اندھیرے میں تم بولنا مہمان کو تم کھانا کھاتے رہو, بسم اللہ کرو بسم اللہ. اور جب وہ آپ سے کہے نا تم نے بھی کھانا کھانا ہے تم بھی کھاتے رہنا, مگر پیٹ میں ایک بھی لقمہ نہیں جانا چاہیے. وہی کیا انہوں نے. دسترخوان پہ کھانا لگا دیا گیا, بہانے سے چراغ بیگم نے بجھا دیا اور دیر لگائی جان بوجھ کر کے چراغ جلانے میں تاکہ حضور کا مہمان شکم سیر ہو جائے. تو کہا بسم اللہ فرمائے چراغ جلتا رہے گا. کہانی آپ بھی بسم اللہ کیجیے. تو انہوں نے بھی بسم اللہ کیا, انہوں نے بھی. یہ تو پورا کھانا کھا گئے اور وہ صرف ہاتھ لے جاتے پلیٹ میں, منہ تک لاتے اور منہ بھی چلاتے رہتے تاکہ مہمان کو احساس ہو کہ میں بھی کھا رہا ہوں. پورا کھانا کھا لیا نا اور پھر اس کے بعد چراغ جلایا گیا. شکم سیر ہو کے گئے نا, اور جب یہ حضور کی خدمت میں گئے تو ان کے اس پاکیزہ کردار کو دیکھتے ہوئے رب نے ان کی شان میں قرآن کی آیت اتار دی. ایسے بھی بندے ہیں جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں, خود تو بھوکے رہ جاتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلا دیا کرو. اگر ضمیر شریف بیدار ہوتا ہے اور کچھ بھی پلنے پڑتی ہے گفتگو نا تو اسے گرہ باندھ لو, سدھار لاؤ, سدھار اپنے اندر, بھلائی اس میں ہے. جو 3-4 دن کے بعد جو سما میلن ہونے والا ہے نا, کوشش کرو کہ بے حیائیاں اس گاؤں میں پنپنے نہ پائیں. پنپ تو بہت چکی ہے, ہاں
हुल्लड़ बाजियों का खात्मा किया जाए। तबाहियों ने बसेरे कर लिया इस शहर में, डेरा डाल लिया है मुहताजी ने, गुर्बत ने, अफलास ने, इसलिए कि हमने खुदा की गजब को दावत दी। जब भी खुदा गजबनाक होता है ना तो कौमों का अंजाम बहुत बुरा होता है। दीन का काम कीजिए, अच्छे काम कीजिए, बुराइयों से तौबा कीजिए, रुजू इल्लाह करें। अल्लाह बहुत जल्दी माफ करता अपने बंदों को। खताओं पे निदामत के आंसू बहाइए, रब को राजी कीजिए, वो राजी हो गया, दुनिया रोंगटा टेढ़ा नहीं करती। हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान अशफाकुल उलमा मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम मुबारक से कस्बा बासनी कुम्हारी, बासनी से लग के कुमारी कस्बा है, वहाँ पर एक मस्जिद तामीर हो रही है। अशफाकिया मस्जिद ज़ेरे तामीर है। फाउंडेशन तो भरा जा चुका था लॉकडाउन से पहले, अब उसकी तामीर का काम शुरू किया जा रहा है। वहाँ के उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, दोनों गेट पे रहेंगे और ज़रूर आप दिल खोल करके उस मस्जिद के तामीर और तरक्की में हिस्सा लें, इसलिए कि अशफाकुल उलमा का जो एहसान अहले राजस्थान पर है ना, जिंदगी भर अगर हम उनकी खिदमत करने का शरफ हासिल करें तो भी हम उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। तो दोनों तीनों गेट पर रहेंगे हजरत, तीनों हजरात तशरीफ रखेंगे। पूछ पूछ करके, है ना, बहुत सारे मतलब मांगने वाले बैठ जाते हैं, तामीरी मस्जिद के हवाले से उनको जो है सपोर्ट करें, ताकि उन सरकार बाबा कौम मिल्लत के नाम की ये मस्जिद तामीरी मराहिल से गुजर करके तकमील के मंजिल तक पहुँचे। और इसके अलावा भी अल्लाह तौफीक बख्शे तो पहुँच करके वहाँ पर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन इस सिलसिले में आपकी सोच मुस्बत होगी और अच्छे काम करने में मन बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जो खुदा के लिए मस्जिद बनाता है, खुदा उस बंदे के लिए जन्नत में घर बनाता है। ये फैसला आप पर मुनहसिर है कि आप जन्नत में अपना घर बनवाना चाहते हैं या नहीं।